بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم. انہوں میرے سامنے ہی رہن دے، پھر بولنا کدے وچ؟ اج ہی دے وچ بول رہے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے، ٹھیک چھڑ دو. بعض مقام مرتبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اپنی کوشش
اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بندہ محنت کر کے کوشش کر کے علم حاصل کرتا ہے اور عالم بن جاتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ گناہوں سے بچ کے اللہ تعالی سے ڈر کر زندگی گزار کر متقی بن جاتا ہے، کوئی بندہ نیکیاں کر کے عبادات کر کے محنت کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت سے کوشش سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ مقام وہ مرتبے براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ اسی بات کو اپنی شعر کے اندر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے: این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ کہ بعض مقام جو ہوتے ہیں وہ بازو کے زور محنت سے طاقت سے حاصل نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ انسان کو بخشتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبوت کا انتخاب ہے، نبوت یہ کوئی کسبی عمل نہیں ہے، کسبی فعل نہیں ہے کہ بندہ محنت کرے، عبادات کرے، ریاضات کرے اور نبی بن جائے، بلکہ یہ نبوت والا جو عمل فعل ہے یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو عطا کرتے ہیں اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں لوگوں میں سے اپنا رسول، خود بناتے ہیں، تو یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس طرح نبوت انسان محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح انسان محنت اور کوشش کر کے صحابیت والے مقام کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ بھی مقام کسبی نہیں ہے، صحابیت والا مقام بھی کسبی نہیں ہے، یہ بھی وہ بھی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اسے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس میں بیٹھ کر صحابی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح صحابیت یہ کوئی کسبیت یا کسبی یا محنت سے حاصل ہونے والا جو ہے وہ مقام نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت بھی کوئی محنت اور کسب سے حاصل ہونے والا مقام نہیں، بلکہ اہل بیت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اہل بیت بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے
غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور تمام انسانوں کے دلوں میں سے بہترین دل جو نظر آئے اللہ نے ان کو چن کر اپنا نبی بنا دیا۔ پھر دوبارہ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، پھر تمام انسانوں میں سے جو بہترین ستھرے دل نظر آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اہل بیت آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں تمہید باندھی ہے میں نے، اہل بیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کی بہت زیادہ توجہ آج چاہتا ہوں۔ آج نہ کسی نے سونا ہے، نہ کسی نے ٹیک لگا کے اپنے آپ کو غیر متوجہ کرنا ہے، بلکہ بالکل توجہ جو ہے وہ میری طرف ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی قیمتی باتیں ہیں آج انشاءاللہ۔ جگاؤ بھائی، جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ، جاگو جاگو، مولویاں گمراہ کیتا ہے، کوئی حق دی گل بھی سن لو۔ اہل بیت کون ہیں؟ آج میرا موضوع کیا ہے جی؟ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ اہل کہتے ہیں والے، بیت کہتے ہیں گھر، یعنی گھر والے۔ اہل بیت اس کا جو عام لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ گھر والے۔ اب گھر والے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو خونی رشتے ہیں وہ آتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے چچا بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، تمام ازواج اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اہل بیت ہیں۔ تو یہ سارے رشتہ دار آپ کے اہل بیت ہیں، آل ہیں۔ اہل اور آل ایک ہی لفظ ہے، کوئی کہہ دیتا ہے اہل بیت، کوئی آل کہہ دیتا ہے، نبی کی آل ایک ہی لفظ ہے، تو فرق کو نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق اور سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں اہل بیت۔ ہم نے تو اہل بیت بڑے مختصر سے بنائے ہوئے ہیں۔ غیر تو غیر ہیں۔ اپنوں نے بھی جو ہے وہ اہل بیت کو بڑا مختصر کر دیا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی جو باتیں بٹھائی گئی ہیں، تو آپ سے بھی کوئی پوچھے نا اہل بیت کون ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ 5 نام ذکر ہوتے ہیں: حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الی یوم القیامہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ بس مختصر کر دیا نا، اہل بیت تو بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چچا بھی، پھوپھیاں بھی، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اولاد ساری، نواسے نواسیاں، یہ سارے کیا ہیں؟ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق اللہ کی پیغمبر کی بیویاں ہیں۔
قرآن مجید نے اہل بیت بیوی کو کہا ہے، نواسے نواسیوں کو وہ نہیں کہا۔ مصداق پہلا بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں جی، یہ سورۃ ہود ہے۔ آپ کو جس نے ان چار کے بارے میں اہل بیت بتایا ہے نا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ چار اہل بیت کیوں ہیں۔ آج ان دلیلوں کو میں توڑوں گا اور پھر ان سے دلیل مانگنی ہے، بھئی جو تم ہمیں بتاتے ہو اس کے مقابلے میں یہ باتیں ہیں، ذرا اس کا بھی جواب دو۔ یہ دیکھیں جی، سورۃ ہود ہے اور پارہ نمبر 12 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی نا، فرشتے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازا ہے، بیٹا دینے لگے اللہ۔ 120 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال سے اوپر عمر ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن شادی ہوئی ہے، 100 سال سے عمر اوپر گزر گئی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ اولاد نبیوں کے پاس نہیں ہوتی، ولیوں کے پاس نہیں ہوتی، اولاد کس کے پاس ہوتی ہے؟ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگر نبیوں کے پاس اولاد کے خزانے ہوتے، حضرت ابراہیم اولاد کے لیے دعائیں نہ مانگتے بلکہ حاضر کر دیتے، لیکن محروم رہے۔ لیکن جب اللہ نے دینی چاہی تو اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بوڑھا ہو گیا یا جوان ہے، اسباب باقی ہیں یا نہیں۔ وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب بنا دیا کرتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دے دیا کرتا ہے۔ اب بڑھاپے میں اولاد ہوتی کوئی نہیں ہے، اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی، جب یہ خوشخبری انہوں نے دی نا فرشتوں نے، تو پردے میں ان کی بیوی کھڑی ہیں سارا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا۔ حضرت سارہ مسکرانے لگیں، ہنس رہی ہیں، میں بانجھ، میرا خامد بوڑھا ہے، اور خوشخبری بیٹے کی، مسکرائیں تعجباً۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ کہتی ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور تو تعجب کر رہی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو، علیکم تم پر، اہل البیت، اے گھر والی، اے ابراہیم کے گھر والی۔ وہاں پر سارہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کی خوشخبری ابھی آنی ہے، آ گئی ہے، اولاد تو ہونی ہے، ایک بیوی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اہل البیت، اے اہل بیت، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے۔ تو بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ اہل البیت۔ مسئلہ واضح ہو گیا، مسئلہ صاف ہو گیا کہ اہل بیت کے سب سے پہلے مصداق بیوی ہوتی ہے، سب سے پہلی مصداق بیوی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حضرت لوط کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کو
ایمان لانے والوں کو یہاں سے لے کر نکلیے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اپنے اہل کو، اہل سے مراد اپنے ماننے والے، ان کو لے کر نکلیے۔ الا امرأتک، مگر تیری بیوی نہیں جا سکتی، تیری بیوی نہیں جا سکتی، اس پر بھی عذاب آنا ہے۔ پیغمبر کے اہل کا ذکر کیا گیا کہ اہل کو لے کر نکلیے، لیکن اس اہل میں سے بیوی کا استثناء کر دیا گیا، بیوی نہیں جائے گی۔ بیوی تو اہل میں بیوی شامل تھی تو استثناء ہوا ہے نا، تو اہل کا مصداق پہلا کون ہوا جی؟ بیویاں، اہل بیت سے مراد بیویاں۔ ہاں ایک اور حوالہ سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16۔ ہاں ہم جو بات کرتے ہیں اس پر قرآن سے حوالہ دکھاتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو انہوں نے قرآن سے حوالہ کیا دینا، ان کو قرآن آتے ہی کوئی نہیں۔ یہ جتنے شین ہیں نا، شین جتنے شین ہیں، ان میں سے کسی کو قرآن کو نہیں سیدھا پڑھنا آتا، غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی ذاکروں کو سنا ہے، رب کے قرآن کی توہین کرتے ہیں، غلط آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے کاروبار بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کیا قرآن کے حوالے دینے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ ہے، رب العالمین کا قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے شام مصر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں رات ہو گئی، بیوی کو درد ذہ شروع ہے، اولاد ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے۔ میرے دوستو، جو رستہ بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ رستہ بھول گئے، بیوی کو کہتے ہیں اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ، جس وقت حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی، کیا دیکھی؟ آگ دیکھی۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، کہا اپنی گھر والی کو، کہا اپنی گھر والی کو۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے اہل کا لفظ بولا، اہل بیت، گھر والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والی کو مخاطب کیا، کہتے ہیں تو یہاں پر کھڑی ہو جا، میں جاتا ہوں وہاں پر، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آگ بھی لاؤں گا، رستہ بھی پوچھ کر آؤں گا۔ یہی صورت ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، اور اگلا صفحہ میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 29۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا اور کہا جاؤ فرعون کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام سناؤ، تبلیغ کرو، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ مانگا ہے، مسئلہ سمجھایا، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار میں انبیاء کا مسلک کیا ہے کہ جب بھی وہ پکارتے ہیں صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، پکار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اہل کا لفظ آیا کہ نہ آیا ہے؟ اہل کا لفظ آیا نا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میں نے واعظ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، میری زبان کو روانگی عطا فرما، بولتا جاؤں فرعون کے اوپر
بھاری پڑتا جاؤں، اثر کرتا جاؤں لوگوں پر، ایسی تقریر کروں، لیکن میرے پروردگار میں اکیلا ہوں۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہتا ہے، چھوٹا موٹا رب بھی نہیں ہے، کہتا ہے میں اعلیٰ رب ہوں۔ اعلیٰ رب کے سامنے میں نے تبلیغ کرنی ہے، کہیں وہاں پر اس کی بادشاہت، اس کی کابینہ، اس کا لشکر، اس کو دیکھ کر میرے اوپر بوجھ نہ پڑ جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے پروردگار میرا ایک وزیر بنا دے، میرا ایک معاون بنا دے، میرا ایک مددگار بنا دے۔ دوستو مسئلہ واضح ہو گیا، جو مدد کا محتاج ہو، جو معاون کا محتاج ہو، وہ مددگار نہیں ہوا کرتا۔ وہ مددگار جو خود اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جب نبی مددگار نہیں، جب نبی مدد نہیں کر سکتا تو پھر علی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ پھر یا علی مدد کیسے ہو گیا؟ دوستو ایک ہی نعرہ حق ہے، ایک ہی اعلان حق ہے، ایک ہی زبان حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد۔ کیا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ باقی سب ان کو بٹھا دو بھائی، سکون سے بٹھاؤ ان کو، یہ چل پھر رہے ساروں کی توجہ ادھر جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے وزیر مانگا اور کہا یا اللہ مجھے میرے اہل میں سے وزیر دے، اور وہ وزیر کون ہے؟ ہارون، ہارون اخی اشدد بہ، جو میرا بھائی ہے۔ بھائی کو اہل بیت کہا قرآن نے، بھائی کو ہم نے اہل بیت بڑے مختصر سمجھے ہیں، لیکن میں نے حوالے دیے، بیوی کو اہل بیت کہا، بھائی کو اہل بیت کہا۔ سب سے پہلا اہل بیت کا مصداق وہ نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مصداق، اولاد اہل بیت ہے، لیکن سب سے پہلی اہل بیت کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ ایک اور حوالہ جو یہ زیادہ آیت پڑھتے ہیں نا، ہمارے اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، وہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، رب العالمین کا قرآن، آیت نمبر 33 ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو ناپاکی، گندگی، پلیدگی سے پاک کر دیں، صاف ستھرا کر دیں اہل بیت کو، اہل بیت کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیر حاصل ہو جائے، پاکی حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس سے پہلے اس آیت کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور بعد والا جو حصہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اس اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلا جو حصہ چل رہا ہے نا جی، پچھلے پارے کا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، کل ازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو۔ کس کو؟ بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، کہا اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو فرما دیجئے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ جنگ ہوئی، مال غنیمت آ گیا، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، صحابہ کرام کو تقسیم ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں نے کہا ہمارا بھی خرچہ بڑھنا چاہیے، ہمارا خرچہ بھی بڑھنا چاہیے۔ ہوتا ایسا ہے نا کہ بیوی کو پتہ چل جائے نا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو فوراً مطالبہ ہوتا ہے کہ اب میرا خرچہ بھی تو بڑھنا چاہیے نا۔ اسے یہ نہیں پتہ تنخواہ بڑھی ہے تو باہر کے حالات بھی تو سخت ہو گئے، مہنگائی تو بھی تو زیادہ ہو گئی، گھر بیٹھی بیٹھی خرچے مانگ رہی ہوتی ہے، سب کچھ ملنے کے باوجود۔
تو فرمایا کہ ہمارا خرچہ بھی کچھ نکالیے، اتنا مال آیا مال غنیمت۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، نبی کی بیویاں ہوں اور خرچہ دنیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناراض ہو گئے، 1 مہینہ کے لیے قسم اٹھا لی، نہیں ملوں گا کسی بیوی سے، نہیں قریب جاؤں گا، گھر چھوڑ کر ایک اور جگہ پر چلے گئے، کمرہ وہاں پر رہائش رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں جو کہ میرے پیغمبر کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ کتنا پکا رشتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی نہیں، کمال ہو گئی۔ بیوی ہیں نبی علیہ السلام کی۔ حضرت عمر تشریف لائے اور ڈانٹا ان کو کہ تو نے نبی علیہ السلام سے خرچے کا مطالبہ کیا، کیوں کیا؟ بہرحال وقت گزرتا گیا، یہ آیتیں آ گئیں، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے پوچھو، اگر تو وہ دنیا چاہتی ہیں تو ان کو دنیا دے کر فارغ کر دو، دنیا دے کر فارغ کر دو، اگر وہ دنیا نہیں چاہتی تو پھر اپنے پاس رکھو، کیونکہ نبی کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جب نبی کو نہیں تو پھر نبی کی بیویوں کو کیوں ہو جائے ہیں؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، کیونکہ زیادہ محبوب تھی نا، محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا نبی علیہ السلام نے، عائشہ قرآن آیا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اگر یہ جس وقت نبی علیہ السلام آئے نا، 1 مہینے کی قسم اٹھا کر گئے تھے، لیکن 29 دن گزرے تو گھر واپس آ گئے۔ عائشہ، اور یہ بات صرف عائشہ ہی کر سکتی ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام سے الفت تھی نا، محبت تھی، کہتی ہیں بس مہینے کی قسم اٹھائی تھی، ابھی 1 دن باقی ہے، نہیں نہ رہا گیا اور واپس آ بھی گئے ہیں۔ کتنی جو ہے وہ صبر تھا آپ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی چاند 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی، نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ سے محبت تھی۔ بڑا ایک طویل موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اپنے ابا سے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے آ۔ یا رسول اللہ کیا حکم آیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میرے پیغمبر آپ کی بیویاں دنیا چاہتی ہیں تو دنیا دے کر فارغ کر دو، اگر یہ آپ کے پاس دنیا نہیں چاہتی تو انہیں اپنے پاس رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیغمبر دنیا ہمیں مطلوب نہیں، دنیا کی طلب نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ابا سے کیا پوچھنا ہے، والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ سارا نبی کی بیویوں کا تذکرہ چلتا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے ناپاک کا ارادہ رکھتا ہوں، پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ تو اہل بیت سے مراد کون ہے جی؟ نبی کی بیویاں، سب سے پہلا مصداق۔ اب سنیے، اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے جی، بہت فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں آپ نے سنی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، اچھا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جان جو ہے اپنی زندگی پر اللہ کے نبی کا اختیار نہیں، تو پھر اور کسی پر نبی کا اختیار کیسے چل سکتا ہے؟ تو مختار کل کون ہے جی؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس پر بھی اللہ کا اختیار چلتا ہے۔
نبی کا اپنا اختیار نہیں چلتا. فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے. اہل بیت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. لیکن اہل بیت کون ہیں یہ نہیں بتایا گیا ٹھیک طرح. آج میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کا پہلا مصداق بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ نبی کی کیا ہیں؟ بیویاں ہیں. لیکن جو آپ نے پہلے باتیں سن رکھی ہیں لوگوں کی زبانوں سے، وہ کیا ہیں جی؟ حضرت علی اہل بیت ہیں اور کوئی اہل بیت، حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں. ہمارے اہل سنت بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے بیانات میں. کوئی جلسہ ہو نا تو وہاں پر اس کا موضوع رکھا جاتا ہے صحابہ، عظمت صحابہ کرام و اہل بیت. ان سے پوچھا جاتا ہے بھی اہل بیت جو موضوع رکھا گیا ہے تو یہ کون ہے، کن کی عظمت بیان کی جائے گی؟ تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین. اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں میرے نوجوان بھائی باقی حضرات بھی بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے، بڑی قیمتی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کو اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو طالب جو ہیں وہ میرے نبی کے چچا تھے. اگر اہل بیت ہونے کی یہ وجہ ہے تو میرے دوستو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تو اور بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں؟ اور بھی چچا ہیں میرے پیغمبر کے، ان کے بھی بیٹے ہیں. وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ صرف حضرت علی اہل بیت کیوں ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ جو کہ میرے پیغمبر کی لخت جگر ہیں، ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی ہے، دامادی والا رشتہ ہے، اس لیے اہل بیت ہیں. تو میرے دوستو نبی علیہ السلام کے داماد تو اور بھی ہیں، بلکہ حضرت علی اکہرے داماد ہیں، حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں. پھر حضرت عثمان کو اہل بیت کیوں نہیں مانا جاتا؟ حضرت علی اگر داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں تو پھر حضرت عثمان بھی اہل بیت ہونے چاہیے نا. تو یہ دو وجہوں سے اہل بیت حضرت علی کو مانا جاتا ہے. تو پھر مان لیجئے اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں تو پھر دوسرے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھی اہل بیت مانا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ صرف حضرت علی اہل بیت ہیں. اگر یہ داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں تو پھر دوسرے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا نام ابو العاص ہے، ان کو بھی اہل بیت مانا جائے. دوسرے نمبر پر حضرت فاطمہ کو اہل بیت مانا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہل بیت ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں تو میرے دوستوں میرے پیغمبر کی 3 اور بیٹیاں بھی ہیں، ان کو بھی اہل بیت مانا جائے. ان کو پھر کیوں اہل بیت نہیں مانا جاتا؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، 3 بیٹیوں کو اہل بیت کیوں نہیں مانا جاتا؟ پھر اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے تو پھر میرے دوستو باقی 3 بیٹیوں کو بھی اہل بیت ماننا پڑے گا. تیسرے نمبر پر
حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اہل بیت مانا جاتا ہے، اور ان کے اہل بیت ہونے کی بھی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کو نہیں بتایا گیا کہ میرے پیغمبر کے اور بھی نواسے ہیں، نواسیاں بھی ہیں۔ اگر یہ نواسا ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں تو پھر باقی نواسے نواسیوں کو بھی اہل بیت ماننا پڑے گا۔ کچھ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف 2 بیٹے نہیں تھے، بلکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے، ان کو بھی اہل بیت مانا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے اور بھی نواسے تھے۔ علی، ایک نواسے کا نام ہے علی، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، جس کو علی الزینبی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی میرے پیغمبر کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کو اہل بیت کیوں نہیں مانا جاتا؟ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، آپ کو نہیں بتایا گیا، آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 2 نواسے ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہا گیا کہ اہل بیت تو صرف یہ ہیں۔ نہیں میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے اور نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یہ میرے پیغمبر کی نواسی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بڑی محبت تھی حضرت امامہ سے۔ ایک دفعہ جنگ ہوئی نا، مال غنیمت آیا، تو اس مال غنیمت میں ایک ہار تھا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہ ہار کس کو دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ یہ ہار تو پھر گیا عائشہ کے پاس، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ امامہ کو بلاؤ جو میری نواسی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ ہار اپنی نواسی امامہ کو دیا تھا، اور یہی وہ امامہ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت قریب الوفات تھی، وفات کا وقت قریب تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جس وقت میں فوت ہو گئی، مجھے موت آ گئی، تو میرے بعد شادی کرنی ہوئی، نکاح کرنا ہوا تو میری بانجی امامہ سے کرنا۔ آپ کو نہیں بتایا گیا؟ امامہ بھی اہل بیت ہیں، امامہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت امامہ سے شادی کی۔ ان کے آپس میں رشتے ہیں، محبتیں ہیں، تعلق ہیں، تمام صحابہ کے آپس میں کیا ہیں؟ رشتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی، اس کا نام ہے ام کلثوم، اس کو اہل بیت کیوں نہیں مانا جاتا؟ وہ ام کلثوم جس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں عمر اور علی کی آپس میں کوئی رشتہ داری یا محبت نہیں ہے۔ او بھائی میرے دوستو، آپ ایمان سے بتائیں، جس کو آپس میں محبت نہ ہو وہ اپنی بیٹی اسے دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ تو میرے دوستو، اہل بیت صرف یہ 4 افراد نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت میرے پیغمبر کا سارا گھرانہ اہل بیت، پھوپھیاں، چچا، بیویاں، اولاد ہیں، نواسے، نواسیاں، یہ سارے میرے پیغمبر کے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔